السحر إن الله سيبطله۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ روحانی سلسلہ کے اندر آج ایک بار پھر میں آپ کے سامنے بہت اہم ٹاپک لے کر آیا ہوں۔ آج ہم ایک بار پھر جادو کی ایک اور علامت کے بارے میں ذکر کریں گے، جس کا نام ہے سحر معلق، لٹکایا گیا جادو۔ یہ بھی جادو کی اہم ترین علامتوں میں سے ایک علامت ہے، جس کو خطرناک بھی مانا جاتا ہے اور اس کا اثر بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ پہلے ہم بات کریں گے کہ جو جادوگر ہے وہ اس کو کیسے کرتا ہے۔ جو لٹکایا گیا جادو ہوتا ہے، اس میں کرنے کے لیے جادوگر کو انسان کے جسم کے ساتھ کوئی منسلک چیز چاہیے ہوتی ہے، کہ انسان کے جسم کے ساتھ کوئی بھی ایسی چیز کا تعلق جو انسان کے جسم کے ساتھ ٹچ ہونے سے ہو، ٹھیک ہے، جیسے کہ کپڑے ہو گئے، جوتے ہو گئے، بال ہو گئے، ناخن ہو گئے، کوئی بھی ایسی چیز کہ جو انسان کے جسم کے ساتھ لگی رہتی ہے، اس کو ضرورت پیش آتی ہے، ٹھیک ہے۔ جادوگر ان چیزوں کو لے کر کسی پتلے کے ساتھ باندھ کر یا پھر کسی تعویذ کے ساتھ باندھ کر اس کو کسی درخت کے ساتھ لٹکا دیتا ہے، یا پھر کسی پرندے کے پر کے ساتھ اس کو باندھ دیتا ہے، کسی جگہ پر اس کو لٹکا دیتا ہے درخت کے ساتھ، ٹھیک ہے، یا پھر کسی کنویں کے اندر، یا پھر کسی بھی ایسی چیز کے ساتھ جس پر لٹکایا جاتا ہو، جس پر انسانوں کی نظر آسانی کے ساتھ نہ پڑے، یا پھر کوئی ایسا جانور جو زیادہ تر ہوا میں رہتا ہو اس کے پروں کے ساتھ باندھ دینا، ایسے اس کو کیا جاتا ہے۔ اب اس کی علامات کی طرف آتے ہیں کہ جو بھی انسان سحر معلق کا شکار ہوگا، جب بھی ہوا چلے گی، ہوا کے ساتھ ساتھ ہلکی سی ہوا، زیادہ نہیں، ہلکی سی ہوا اس کو لگے گی، تو ہوا کے ساتھ اس کو لگے گا کہ میں جھوم رہا ہوں، ٹھیک ہے، جہاں ہوا جس طرف سے اس کو ہوا لگتی ہے اس کو لگتا ہے میں اس طرف جا رہا ہوں۔ ہوا کے ساتھ ان سے انسان کا جھومنا، اس کا جسم کا ہلنا، اس کو محسوس ہونا کہ اس کا جسم جو ہے وہ بہت ہی ہلکا ہو گیا ہے، وہ ہوا کے ساتھ بھی جھوم رہا ہے، ہل رہا ہے، تو اس انسان پر سحر معلق کا جادو ہے۔ کیونکہ جو بھی چیز لٹکائی جاتی ہے، جب بھی ہوا کے ساتھ وہ چیز ہلتی ہے تو انسان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس انسان کا جو جسم ہے وہ ہل رہا ہے، اس کو پھر تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ دوسری اس کی علامت یہ ہے کہ ہوا کے چلنے کے ساتھ ساتھ جب ہوا اس کے سر کے ساتھ ٹکراتی ہے، اس کے سر میں جلن محسوس ہوتی ہے، بہت زیادہ جلن کا محسوس ہونا، سر کا بھاری رہنا، سر کا سن ہو جانا، یہ بھی اس کی علامت ہے۔ کیونکہ جو بھی چیز لٹکائی گئی ہوتی ہے اس کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ جب اس کو کوئی چیز چھوئے، اس پر کوئی چیز گزرے، ہوا لگے، یہ کسی چیز کے ساتھ ٹکرائے، تو پھر اس سے جس پر جادو کیا گیا ہوتا ہے اس کو تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ تیسری اس کی علامت یہ ہے کہ اس انسان کو جو کبوتر کا گوشت ہوتا ہے، یا تو پھر اس کو وہ پسند نہیں کرتا، اچانک سے اس کا دل وہ اکتا جاتا ہے، آسان الفاظ کے اندر کہ کبوتر سے نفرت ہونے لگتی ہے انسان کو بہت زیادہ، یا پھر اچانک سے کبوتر کے ساتھ محبت ہونے لگتی ہے، اس کے گوشت کے ساتھ محبت ہونے لگتی ہے کہ میں اس کا گوشت کھاتا رہوں، اس کا من اس سے نہیں بڑھتا۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ جو بھی جادوگر کسی پرندے کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں کہ کوئی چیز اس کے پر کے ساتھ باندھتے ہیں، ان میں سے سب سے زیادہ جس پرندے کا استعمال کیا جاتا ہے وہ کبوتر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے کبوتر کے سے انسان کو نفرت بھی ہونے لگتی ہے، اس سے محبت بھی ہونے لگتی ہے، اس کا گوشت کھانے کا بھی دل کرتا ہے، اس کا گوشت سے دل اکتا بھی جاتا ہے، لیکن یہ کافی حد تک زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں کہ تھوڑا سا دل کیا گوشت کھانے کا، نہیں، اگر دل کر رہا ہے تو بہت زیادہ کر رہا ہے، اور اگر نفرت ہو رہی ہے تو بہت زیادہ انسان کو نفرت ہو جاتی ہے اس کے دیکھنے سے بھی، اس کے گوشت سے بھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی اس کی علامت ہے۔ چوتھی اس کی علامت یہ ہے کہ انسان کا جو جسم ہے وہ ہر وقت تھکاوٹ محسوس کرتا ہے، مسلسل درد محسوس کرتا ہے، اس کا جسم دبا دبا ہوا محسوس کرتا ہے، کیونکہ جو لٹکایا گیا جادو ہوتا ہے اسے چیز کے ساتھ انسان کا جسم کو لٹکا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسے لگتا ہے کہ اس کا جو جسم ہے وہ ہمیشہ کسی چیز کے ساتھ بندھا ہوا ہے، جسم کو گھٹن محسوس کرتا ہے، وہ جسم میں تھکاوٹ محسوس کرتا ہے، اور اپنے جسم کو کھلا وہ محسوس نہیں کرتا، صحیح سے چل نہیں پاتا، لیٹ نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، تو یہ بھی اس کی ایک علامت ہے۔ اب آتے ہیں اس کے علاج کی طرف۔ علاج کو آپ دھیان سے سنیے گا۔ اس میں پہلی چیز جو آپ نے کرنی ہے، ایک مٹھی آپ نے سمندری نمک لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک مٹھی آپ نے بیری کے پتوں کا پاؤڈر لینا ہے، وہ آپ بیری کے پتے لے کر ان کو خشک کر ان کا پاؤڈر گھر میں بھی بنا سکتے ہیں، اور آپ کو یہ بازار سے، پنساری کی دکان سے مل بھی سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ دو چیزیں ہوگی۔ تیسری چیز آپ نے سیب کا جو سرکہ ہے وہ آدھا گلاس لینا ہے،
اس کا مکسچر آپ نے بنا لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس پر پھر آپ نے جو رقیہ کرنا ہے وہ آیات ابطال سحر، جو سحر والی آیات ہیں، جادو والی آیات ہیں، جن آیات کے اندر جادو کا ذکر ہے، ان کی تلاوت آپ نے اس کے اوپر کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے ان آیات کی تلاوت اس کے اوپر کر کر اس کو ایک رات آپ نے ایسے ہی چھوڑ دینا ہے، چھوڑ کر پھر آپ نے صبح کو اپنے نہانے والے پانی میں اس کو ملا کر اس کے ساتھ آپ نے غسل کرنا ہے۔ اب اس سے پہلے جو کرنے والا کام ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے پانی لینا ہے اور زیتون کا آئل لینا ہے، اس پر آپ نے سورۃ البقرہ کی تلاوت کرنی ہے، سورۃ البقرہ کی مکمل تلاوت اس کے اوپر آپ نے کرنی ہے۔ وہ کر کر 7 مرتبہ آیت الکرسی اور 7 مرتبہ آپ نے سورۃ الفلق، سورۃ الناس اور سورۃ الفاتحہ کی اس کے اوپر تلاوت کرنی ہے۔ وہ تلاوت کر کر آپ نے جو پانی ہے اس کو پینا بھی ہے، اس کے چھینٹے آپ نے اپنے اوپر بھی مارنے ہیں اور گھر کے چاروں کونوں کے اندر بھی آپ نے اس کو چھڑکاؤ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو زیتون کا آئل ہوگا نا، اس کو اپنے رات کو سونے سے پہلے اس کی مالش اپنے پورے جسم کے اوپر کرنی ہے۔ اس کی مالش کر کر جو آپ نے مکسچر کے اوپر جو رقیہ کیا ہوا ہے نا، اس کے ساتھ پھر آپ نے صبح غسل کر لینا ہے۔ یہ جو ایک سلسلہ کار ہے، اس کو آپ نے 11 دن تک مسلسل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں ایک اور بات، جو آپ نے پانی اس میں پینا ہے نا رقیہ کیا ہوا، وہ آپ نے صبح کے وقت پینا ہے، ٹھیک ہے۔ صبح وقت آپ نے جب پانی اس کو آدھا گلاس پی لینا ہے تو آپ نے اس کے 2 گھنٹے تک کوئی بھی چیز نہیں کھانی، ٹھیک ہے۔ 2 گھنٹے کے بعد آپ نے کوئی ناشتہ وغیرہ کرنا ہے، 2 گھنٹے تک آپ نے کوئی بھی چیز نہیں کھانی۔ اور جو آپ نے رات کو مالش کرنی ہے روزانہ اور صبح غسل کرنا ہے، وہ آپ 7 دن تک بھی کر سکتے ہیں، 3 دن تک بھی کر سکتے ہیں۔ میں نے پہلے 11 مرتبہ آپ کو بتایا، 11 مرتبہ بھی کر سکتے ہیں، 7 مرتبہ بھی، اور 3 دن تک بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ جب آپ کو لگے کہ آپ کے جسم کے اندر بدلاؤ آ رہا ہے، آپ کو شفا مل رہی ہے، آپ کا جسم ٹھیک ہو رہا ہے، اس لحاظ سے آپ نے اس کی تعداد کو کم بھی کر لینا، اضافہ بھی کر لینا، 3 دن، 7 دن یا پھر 11 دن تک آپ نے اس کو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو وہ تیسرا جو آپ نے کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ سورۃ البقرہ اور آیات ابطال سحر جو ہیں، ان کو روزانہ کی بنیاد پر آپ نے مسلسل سننا کرنا ہے۔ یہ جو ایک عمل ہے نا، یہ آپ نے 1 مہینے تک کرنا ہے، سورۃ البقرہ کی تلاوت اور ان کو جو سننے والا جو کام ہے، یہ آپ نے 11 دن تک اور 1 مہینے تک بھی آپ اس کو اضافہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب بھی آپ کو یہ محسوس ہو کہ یہ آپ کی صحت ٹھیک ہو رہی ہے تو اس کو آپ چھوڑ سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس موذی بیماری سے محفوظ رکھے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے حامی ناصر ہوں، واللہ عالم بالصواب۔